بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی اور ایرانی فوجیوں میں جھڑپیں، 9 ایرانی فوجی مارے گئے۔ ایرانی کمانڈر۔ امریکی جنگی جہاز کا ایک بار پھر چینی پانیوں سے گزر، چین کی شدید مذمت۔ امریکہ کو اپنے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مزید کام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ۔ عالمی رائے عامہ کا کہنا ہے کہ دنیا کا پہلا ایوارڈ جو پٹائی کھانے پر ملا۔ 60% پاکستانی ڈاکٹرز موٹاپے کی بیماری کا شکار۔ تحقیق۔ پہلے زمانے میں عازمین حج کس طرح سفر کیا کرتے تھے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکی میڈیا کا کہنا ہے کہ خلیج فارس میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی براہ راست جھڑپ میں ایرانی فورسز کے 9 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ترکی کے نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ایرانی کمانڈر علی رضا نے کسی تاریخ کا ذکر کیے بنا خلیج فارس میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی براہ راست جھڑپوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ کمانڈر علی رضا نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایرانی بحریہ کے درمیان متعدد بار براہ راست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کمانڈر علی رضا کے مطابق جھڑپوں میں ہمارے 9 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ جھڑپوں کی معلومات کو ذرائع ابلاغ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ علی رضا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی 9 جوابی حملے کیے ہیں، تاہم اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے جانی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے پینٹاگون کے اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایران کی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں موجود امریکہ کے جہاز USS کے قریب 23 میٹر کے بے حد نزدیکی فاصلے سے پرواز کی تھی۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے تفصیلات متعلق بتایا تھا کہ ایران کا ہیلی کاپٹر ایک غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں پانی کی سطح سے صرف 3 میٹر بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس نے ہمارے جہاز کے گرد 3 بار چکر لگایا۔ ایک ویڈیو جو ایران کی ٹیلی گرام چینلز پر گردش کر رہی ہے، اس میں بظاہر ایران کے ہیلی کاپٹر کو امریکی جہاز کے آمنے سامنے دکھایا گیا ہے۔ اس واقعے سے پہلے ایران کی آرمی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے عمان کے سمندر میں امریکہ کی جانب سے ایران کے تیل بردار ٹینکر کو تحویل میں لینے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس کو امریکہ نے غلط بیانی اور غیر درست قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ کا جنگی جہاز ایک بار پھر حساس بحری علاقے آبنائے تائیوان سے گزرا ہے، جس کو امریکی آرمی نے معمول کی سرگرمی قرار دیا ہے۔ تاہم چین کی جانب سے اس پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور اسے خطے میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ امریکی بحریہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گائیڈڈ میزائل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جہاز بین الاقوامی قوانین کے تحت آبنائے تائیوان سے گزرا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی سرگرمی ہے۔ امریکی بحریہ کا مزید کہنا تھا کہ جہاز کے آبنائے تائیوان سے گزرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ آزاد اور کھلی فضا کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی آرمی ہر اس جگہ جاتی ہے جہاں بین الاقوامی قوانین اجازت دیتے ہیں۔ چینی افواج کی جانب سے رد عمل میں کہا گیا ہے کہ جنگی بحری جہاز کے آبنائے تائیوان سے گزرنے سے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے ماہ چینی آرمی نے آبنائے تائیوان سے امریکہ اور کینیڈا کے جنگی جہاز گزرنے کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے علاقے میں امن اور استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کئی دیگر ممالک کی طرح امریکہ کے بھی تائیوان کے ساتھ زیادہ رسمی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم امریکہ تائیوان کا سب سے اہم بین الاقوامی ساتھی اور اس کو اسلحے کا سپلائر ہے۔ چائنا تائیوان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں سب سے اہم اور حساس مسئلہ قرار دیتا ہے۔ امریکی بحریہ کے جہاز تقریباً ہر ماہ آبنائے تائیوان سے گزرتے ہیں۔
جس پر چائنا ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ کے اتحادی اکثر آبنائے تائیوان کے ذریعے اپنے جہاز بھجواتے ہیں، جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، اور برطانیہ نے بھی ستمبر میں ایسا کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دوسروں کو اقلیتوں کے حقوق کی یاد دہانی کرانے والے امریکہ کو اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے خود کو بھی اپنے قوانین کا جائزہ لے کر ترامیم کرنی ہوگی۔ امریکہ کی چند ریاستوں کی جانب سے لیے گئے اقدامات جمہوریت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو نئی ڈیل کی ضرورت ہے۔ امریکہ ان جمہوری ممالک میں سب سے آگے ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے نامکمل قانون سازی کی گئی ہے۔ امریکہ کے 60 سال پہلے بنائے گئے قوانین غیر متوازی ہیں، جن کے باعث بالخصوص اقلیتوں کو بڑھتے ہوئے عدم مساوات، امتیازی سلوک، نفرت انگیز بیانات اور جرائم کا سامنا ہے، یہاں تک کہ انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے نمٹنے کے لیے امریکی حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ افریقی نژاد امریکی کمیونٹی کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ افریقی نژاد امریکی کمیونٹی کو عین ممکن ہے کہ وفاقی اور ریاستی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہ دیا جائے۔ امریکہ کو اپنے قوانین کا جائزہ لینا ہوگا۔ امریکہ کی اکثر ریاستوں میں اس انداز میں قانون سازی کی گئی ہے جس سے مخصوص اقلیتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ادا کرنے میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے اقدامات کا مطلب جمہوریت کو کمزور کرنا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ شکست خوردہ بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ فروری 2019 میں F-16 گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کرتے ہوئے پاکستان کا کہنا ہے کہ F-16 جہاز گرانے کے بھارتی دعوے بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ ابھینندن کو ایوارڈ دینے کا مقصد بھارتی عوام کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی پائلٹ کو ایوارڈ دینا اپنی عوام کو خوش کرنا اور اپنی بے عزتی کو مٹانا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین اور امریکی حکام نے تصدیق کی تھی کہ اس دن کوئی F-16 طیارہ نہیں مار گرایا تھا۔ بین الاقوامی اور امریکی ماہرین نے طیاروں کے اسٹاک کا بغور جائزہ لے کر طیارہ نہ گرائے جانے کی تصدیق کی تھی، لہذا بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا فوجی اقدار کے منافی ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ تباہ شدہ بھارتی جہاز سے نکلنے والے پائلٹ کو پاکستان نے پکڑ کر بعد میں جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا تھا۔ بھارتی پائلٹ کو واپس بھجوانا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان بھارتی ہردرمی کے باوجود بھارت کے ساتھ امن کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دوسرا بھارتی Su-30 جنگی طیارہ پاکستان ایئر فورس نے مار گرایا جو LOC کی دوسری جانب گرا۔ اسی دن بھارتی آرمی نے خوف کے باعث اپنا ہی Mi-17 ہیلی کاپٹر مقبوضہ وادی کے قریب مار گرایا۔ پہلے بھارتی آرمی نے اس سے انکار کیا، بعد میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کو فروری 2019 کے پاکستان کے طاقتور جواب کے باعث مستقبل میں ایسی مہم جوئی سے بھارت کو باز رہنا چاہیے۔ بھارت کا تیسرا بڑا ایوارڈ ملنے پر ابھینندن کو سوشل میڈیا پر بھی مذاق کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارتی پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے طیارے سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی، تاہم ابھینندن پاکستانی علاقے میں گرا اور شہریوں نے ان کی خوب پٹائی کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مارا جاتا، پاک آرمی نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پائلٹ کو مشتعل ہجوم سے بچایا اور 1 مارچ کو بھارت کے حوالے کر دیا تھا۔ پاک آرمی نے ابھینندن کو چائے کی بھی پیشکش کی تھی، جس پر بھارتی پائلٹ نے چائے کی تعریف بھی کی تھی۔ مودی سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ ابھینندن نے ایک پاکستانی F-16 طیارے کو نشانہ بنایا تھا، تاہم بعد میں خود بھارتی آرمی نے کہا تھا کہ پاکستان کے F-16 طیاروں کی گنتی پوری ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پاکستانی طیارہ گرانے کے بھارتی دعوے کو مذاق بنایا تھا۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سفید جھوٹ پر عالمی سطح پر بدنامی کے بعد مودی سرکار کو بھارتی عوام کے دباؤ اور تنقید کا بھی سامنا تھا، اور اسی بے عزتی کو مٹانے کے لیے ابھینندن کو ملک کا تیسرا بڑا ایوارڈ ویر چکرا دے دیا۔ ایک صارف نے طنزاً لکھا کہ میں بہادر ابھینندن کو اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے اپنے جہاز سے ایجکٹ ہو کر پاکستانی چائے پینے کے لیے اترنے پر مبارکباد دیتا ہوں، جبکہ دنیا کا عالمی رائے عامہ لکھ رہا ہے کہ دنیا کا یہ پہلا ایوارڈ ہے جو پٹائی کھانے پر ملا ہے۔ پاکستان میں ماہرین امراض دل سمیت 60% ڈاکٹرز موٹاپے کی بیماری کا شکار ہیں، جبکہ 7.5% ڈاکٹر سگریٹ نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں۔ قومی ادارہ برائے امراض دل سے وابستہ ڈاکٹر صالح میمن کے مطابق انہوں نے پاکستان بھر کے ڈاکٹروں اور ماہرین امراض قلب کے انٹرویو کیے، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے۔ حیران کن طور پر ان میں بہت سے ڈاکٹرز موٹاپے کا شکار تھے۔ تحقیق میں شامل ان تمام ڈاکٹروں میں 26% سے زائد کے خاندان میں دل کی بیماریاں موجود تھیں، لیکن ان میں سے صرف 65% کو اس بات کا علم تھا کہ انہیں ہفتے میں 2.5 گھنٹے سے زائد وقت ورزش کرنی چاہیے۔ تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان تمام ڈاکٹروں میں سے صرف 26% ڈاکٹر باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں، جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ واک یا باقاعدگی کے ساتھ ورزش کر سکیں۔ آج جہاز کے ذریعے حج کا سفر آسانی سے طے کر لیا جاتا ہے، لیکن کئی دہائیوں پہلے دنیا بھر سے آنے والے عازمین کے لیے یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن موسم کی سختی اور سفر کی مشکلات بھی ان لوگوں کو حج کے فریضے کی انجام دہی میں رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں پانی کے جہاز کے علاوہ اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ دوسرے ملکوں سے جانے والے حجاج کرام اگر پانی کے جہاز سے بھی سعودی عرب پہنچتے تھے، لیکن باقی سفر طے کرنے کے لیے انہیں اونٹوں کا سہارا ہی لینا پڑتا تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں نقل و حمل کے محدود ذرائع تھے۔ لمبا سفر کرنے کی وجہ سے زیادہ سامان ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا تاکہ اونٹ جلدی تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں۔ بیابانوں میں چولہا بنا کر کھانا پکایا جاتا تھا۔ پکا راستہ اور ہوٹل وغیرہ کی سہولیات نہ ہونے کے سبب پہلے بھوک لگنے کے وقت کسی بھی جگہ پڑاؤ ڈال کر کھانا پکایا جاتا تھا۔ کھانا پکانے کے لیے چولہا بھی اسی جگہ بنانا پڑتا تھا۔ اپنے کھانے کے علاوہ جانور کی خوراک کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔ کہیں طوفان اور کہیں صحرا اونٹ اور باقی جانوروں پر سفر کرنے کی وجہ سے راستے میں موسم کی سختی بھی جھیلنی پڑتی تھی، کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور طوفان تو کہیں چلچلاتی دھوپ اور صحرا۔ لیکن اللہ کی محبت میں نکلے حجاج کرام یہ تمام مشکلات خوشی خوشی جھیل کر اپنے رب کے حضور پہنچنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔